واقعہ ہے جو آیات میں آیا پس منظر میں وہ بیان کیا اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اس آیت میں دو سبب بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے کسی قبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ خبر لانے والا فاسق اور دوسرا سبب یہ ہے کہ کوئی ایسی خبر ہو کہ جس پر بنیاد رکھ کر اگر تم نے کوئی قدم اٹھا دیا تو اس سے کسی قوم کو نقصان پہنچے گا، کوئی جنگ ہو جائے گی، تو اس لیے بھی تحقیق کرنا ضروری ہے، چاہے خبر لینے والا فاسق نہ بھی خبر لانے والا، کیونکہ فاسق کی خبر پہ تحقیق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں، لیکن جو فاسق نہیں ہے اس کی خبر کی بھی تحقیق ضروری ہے چونکہ قدم بڑا ہوتا ہے، اور جو فاسق نہیں ہے اچھا آدمی ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس تک غلط اطلاع پہنچے، اس کو بات غلط سمجھ میں آئی، کیونکہ کسی گروہ کو کسی قوم کو نقصان پہنچ جائے گا ہمارے قدم سے، لہذا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت میں جس بات کی طرف ہماری توجہ فرمائی گئی ہے، آج کے زمانے میں ہم وہ تمام میڈیا کی چیزیں، سوشل میڈیا کی چیزیں کہ جہاں پہ ہر وقت خبریں اڑ رہی ہوتی ہیں، سچی جھوٹی ہر قسم کی خبریں ہو رہی ہوتی ہیں، تو تحقیق کرنا لازمی ہے۔ تحقیق کے بغیر اس خبر کو آگے پھیلا دینا، احادیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو خبر سنے اس کو بغیر تحقیق کے آگے چلا دے، آگے پھیلا دے، تو سمجھ لو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ آپ دیکھیں حالانکہ وہ ارادے سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، اس کے پاس تو ایک خبر آئی اس نے آگے بھیج دی، لیکن حدیث نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اس میں یہ صفت ہونا کافی، اس کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے جھوٹے کو کرتے، اس کے بارے میں وہی نگاہ رکھو جیسی تمہیں پتہ ہو کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو کبھی اس پر اعتماد نہیں کرو گے۔ تو اسی طرح جو بغیر تحقیق کے خبریں آگے بڑھاتے ہیں ان کو بھی تم جھوٹوں کے کھاتے میں لکھو اور ان کی باتوں پر اعتماد نہ کرو۔ آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات مانے بہت ساری چیزوں میں، تمہاری باتیں بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے، جو تم کہو وہ ماننا شروع کر دے، لعنتم، تو یقیناً تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، تم خود تکلیف میں پڑ جاؤ گے، تمہیں برے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے تو اگر وہ کوئی بات کر رہے ہوں، شروع کی آیات اپنے ذہن میں رکھیں، ایک تو پہلے انتظار کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ یہ کہ تم جو بات اپنے ذہن میں لے کر آئے ہو رسول کا انتظار کیے بغیر تم فیصلہ سنا دو، انہوں نے یہ کیا بس ہمیں یوں بدلہ لینا ہے ان سے۔ کوئی خبر پہنچانی ہے پہنچاؤ، لیکن اس پر اصرار نہ کرو کہ رسول تمہاری بات مانے۔ اگر رسول تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے تو تم خود مصیبتوں میں گرفتار ہو۔ لہٰذا ادب کیا ہے
کہ کوئی خبر پہنچانی ہے، رسول اللہ کو خبر پہنچائی جائے، اس کے بعد ان سے پوچھا جائے کیا کریں، نہ کہ خبر پہنچا کے پھر اپنا فتویٰ بھی دے دیا جائے کہ یہ کرنا ہے ہم نے۔ اور اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو، رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہو اور وہ تم سے رائے مانگے، وہ تم سے مشورہ مانگے، جیسے قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہوا بشاورہم فی الامر، آپ ان کو اپنے مشوروں میں شامل کریں۔ اللہ کے نبی بعض اوقات بعض معاملات میں مثلا کفار کا لشکر آ رہا ہے، اب ہمیں دفاع کرنا ہے، تو ہم کس طرح جنگ کریں، باہر نکل کر شہر سے جنگ کریں یا شہر کے اندر رہ کے خندق کھودیں، اس میں مشورہ ہوگا۔ دفاع تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ تم نے خندق کھودنی ہے، پھر تو کوئی مشورہ نہیں۔ حکم آ جائے تم نے باہر جا کے لڑنا ہے، کوئی مشورہ نہیں۔ لیکن اگر کلی حکم اللہ کی طرف سے آئے کہ تم نے ان کافروں کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ نہ بتایا جائے کس طریقے سے کرنا ہے، تو پھر وہاں پر طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو کسی بھی معاملے میں پھر ان کو مشورے میں شامل کریں، ان سے مشورہ لیں۔ جیسا کہ جنگ احد میں ایسا ہی ہوا، مشورہ کیا گیا کہ جنگ کس طرح لڑی جائے، تو کچھ لوگوں نے رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کے ہم دفاع کریں، لیکن جو نوجوان تھے، جوان تھے، ذرا جنگ اور شہادت کا جذبہ، وہ جوانوں کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ رائے دے رہے تھے کہ باہر جا کے لڑیں۔ اب آپ یہاں پہ عظمت رسول خدا دیکھیں کہ رسول اللہ کی اپنی رائے بھی یہی تھی۔ شرعی حکم بھی ایک دفعہ اللہ کے نبی حکم دیتے، پھر کوئی مشورہ نہیں ہوتا اس میں، لیکن جب انہوں نے خود مشورہ مانگا ہے، اللہ کے نبی نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی کا مشورہ بھی یہی تھا کہ اندر رہ کے لڑی جائے احد، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کے لڑیں وہ زیادہ تھے، تو پھر جو زیادہ تھے ان کی بات مانی گئی۔ پھر جب اللہ کے نبی جنگ کی تیاری کرنے، جنگ کا لباس اللہ کے نبی نے پہن لیا، تو اتنے میں لوگوں کو خیال آیا کہ یار اللہ کے نبی کی اور رائے تھی، ہم نے اور رائے دے دی۔ ہم اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ جی ہماری رائے کو چھوڑے، جو آپ فرما رہے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ جی ہم اپنی رائے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ نے جو فرمایا اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جو طے ہو گیا وہی ہوگا۔ اور بعد میں بھی جب جنگ میں کچھ حادثات پیش آ گئے، کبھی اللہ کے نبی نے بعد میں نہیں کہا کہ میری بات نہیں مانی تھی نا، میری رائے نہیں مانی تھی تو یہ ہو گیا۔ اس بات پر آپ بڑے بھی اور خاص طور پہ جوان نوجوان خوب توجہ کریں۔ بہت سارے ہمارے پاس مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں تنظیمیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، مل کے یعنی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی جماعت بناتے ہیں، کوئی تنظیم بناتے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کی تقویت کے لیے، مکتب اہل بیت کی تقویت کے لیے مل کے کام کریں۔ تو مل کے کام کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا امرہم شورا بینہم، ان کا طریقہ مومنوں کا اور اللہ کے بندوں کی روش کیا ہوتی ہے؟ آپس میں مشورے سے چلتے ہیں۔ اچھا، جب مشورے سے چلنا ہے تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ مشورے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو۔ اختلاف لڑائی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف کب برا ہے؟ جب مثال کے طور پر زیادہ لوگ کہہ رہے ہو کام کو اس طرح کیا جائے، ایک دوسرا گروہ جو تعداد میں کم ہے وہ کہہ رہا ہو نہیں اس طرح کیا جائے، اب یہ اختلاف ہے، لیکن اس کو لڑائی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ قاعدہ قانون کیا ہے کہ دونوں کا مثلا فرض کرے جائزہ لیا جائے، ہر بندہ جو رائے دے رہا ہے اس کی دلیل پیش کرے کہ میں کیوں یہ رائے دے رہا ہوں،
اور اس کے بعد پھر اینڈ میں ساری ڈسکشن کے بعد پھر دیکھا جائے کہ زیادہ لوگ جس کے حق میں ہیں اس طرح کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی بندہ کہے میری کیوں نہیں مانی، میں تو جا رہا ہوں، تو جو اس طرح کرتے ہیں وہ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی ہی طاقت توڑ دیتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اکثر جب اللہ کے نبی اس طرح کر رہے ہیں تو اور کسی کو تو پھر مجال ہی نہیں ہے کہ کہے میری نہیں مانی۔ پھر توجہ فرمائیں، ایک دفعہ شریعت کا واضح حکم ہو، وہاں پہ کوئی مشورہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنی ہے، کوئی بندہ اپنے دوست سے کہے یار مشورہ دو، پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یا بعض لوگ جو استخارے کے شیدائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات ایک کام جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو، یعنی یہ نیکی کا کام، استخارہ کرو تو کرو کہ نہ کرو، مکس اپ کر جاتے ہیں۔ جو کام اللہ پسند کرتا ہے ان میں استخارے نہیں کرنے ہوتے۔ اور ویسے بھی یہ جو استخارہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں کوئی بہت اوتھینٹک احادیث پر مشتمل نہیں ہے کہ بندہ اپنی عقل کا استعمال چھوڑ دے، جو معاملہ درپیش ہے اس میں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں اس شعبے میں، ان سے مشورہ نہ کرے، عقل استعمال نہ کرے، آنکھیں بند گئے میں تو استخارہ کروں۔ پھر ان لوگوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کو ذرا پریشر میں ڈالنے کے لیے بڑے واقعات گھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ایک صاحب تھے وہ بڑے استخارے کے پابند تھے، تو ان کو واش روم جانے کی طلب محسوس ہوئی، انہوں نے استخارہ کیا، استخارہ منع آ گیا۔ عجیب بات ہے، وہ پبلک سوچتی نہیں ہے کہ یار یہ کہاں کرے گا پھر اگر استخارہ منع آتا رہتا، کیا کرے گا؟ پیمپر پہنے گا یا وہیں بیٹھے بیٹھے گندگی پھیلا دے؟ استخارہ منع آ گیا، احمقانہ بات۔ لیکن عوام الناس اچھا استخارہ یوں کرتا ہے، استخارہ کیا منع آ گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری، ظاہر ہے جب دیر گزری تو اور زیادہ پھر تکلیف محسوس کی ہوگی واش روم جانے کی، پھر استخارہ کے پھر منع آ گیا، پھر استخارہ کے پھر منع آ گیا۔ ایسی سٹوریاں گھڑی ہوتی ہیں تاکہ عوام اس میں پکڑ میں آ جائے، اس کو لگ جائے استخارے میں۔ اور کچھ تو ایسے پروفیشنل استخارہ باز ہیں باقاعدہ پیسے لیتے ہیں اس کے۔ پاکستان میں نہیں ایک اور ملک میں ایک بندہ بعد میں اور جرائم کی وجہ سے وہ پکڑا گیا، اس کا جو ٹیلی فون کی لائن تھی اس طرح مشہور تھا اس کا استخارہ کہ جو جس اگر آپ اس کو ٹیلی فون پہ کال کریں تو پیسے پڑتے آپ کو، پیڈ لائن تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ خود اتنی 2 نمبریوں میں ملوث تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا۔ تو انہوں نے جناب پھر استخارہ کیا، منع آیا، پھر استخارہ کی منع آیا۔ انہوں نے کہا یار پتہ کرو کیا مسئلہ ہے۔ اندر واش روم میں گیا، اندر اتنا بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، استخارے کی پاور۔ ہم نے دیکھا ہے استخارہ، بہترین عالم نے استخارہ کیا، رشتہ ہوا، 3 مہینے بعد طلاق ہوا۔ پلاٹ خریدنا ہے استخارہ کرو۔ او بھائی اگر استخاروں سے منافع ہوتے پلاٹوں میں تو پھر تم زیادہ امیر ہوتے، یہ امریکہ وغیرہ والے ہندو اور یہ امیر نہ ہوتے، پھر دنیا میں یہ سب سے رچ نہ ہوتے اگر استخارے سارا صحیح کرتے ہوتے۔ استخارہ اسی نیت سے کرتے ہیں نا، دنیا کی نیت سے کرتے ہیں یا آخرت کی نیت سے؟ دنیا کی نیت سے کرتے ہیں کہ میں نے پلاٹ لینا ہے، اس میں مجھے فائدہ ہوگا، نہیں آخرت کا نہیں فائدہ، دنیا کا فائدہ کہہ رہے ہوتے۔ تو پھر اگر دنیا کا فائدہ استخاروں سے ہوتا تو یقین کریں جو ہے نا ایلون مسک، اس نے رکھے ہوتے مولانا استخارہ کرنے کے لیے، اور وہ مشہور ہوتے پوری دنیا میں، اور وہ بھی بہت امیر ہو گئے ہوتے جن کے استخاروں سے ایلون مسک بن جاتا، یا پتہ نہیں دنیا کا وہ بل گیٹس استخارے کراتا ہوتا۔ استخارے کراتے نہیں،
وہ جو علی بابا والا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جیک ماں کے کیا، وہ استخارے کراتا ہے؟ ہاں نہیں کراتا. عقلوں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے استخارہ کرو استخارہ کرو. اور بیچ میں کچھ جو بے ایمان ہے، مثلا رشتہ دینے کا دل نہیں ہے، اپنے اندر جرت نہیں ہے کہ نہ کرے، اللہ کا نام استعمال کرتے، کہتے استخارہ منع آ گیا. دل اپنا نہیں ہے رشتہ دینے کا، لیکن پستی کی حد یہ ہے کہ کسی کو غصہ ہے تو اللہ پہ آئے، ہم پہ نہ آئے. توجہ فرما رہے؟ آپ نے کبھی سوچے؟ تو یہ جو استخارے نہیں کرواتے یورپ میں، امریکہ میں، مانتے ان کو پتہ ہی نہیں استخارہ کیا چیز ہے. ان کو کیوں پروفٹ ہوتا ہے کاروبار میں؟ ان کے سودے کیوں چلتے ہیں؟ وہ کیوں ہم سے زیادہ امیر ہے؟ استخارہ تو ہمارے پاس، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. لہذا استخارہ اس کا موقع کب آتا ہے؟ اس کا موقع تب آتا ہے کہ اگر آپ ساری عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، مشورہ کر لیں، تحقیقات کر لیں، پھر بھی آپ 50% کروں نہ کروں. اگر تھوڑا سا بھی کروں کی طرف زیادہ ہو یا نہ کروں کی طرف زیادہ ہو، کوئی استخارے کی ضرورت نہیں. اگر بالکل سمجھ نہیں آ رہا، چلو پھر استخارہ کر لو، چارہ ہی نہیں استخارہ کر لو. لیکن شروع سے استخارہ کرو. ظلم کر دیتے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بالکل رشتے کے معاملے میں لڑکا اچھا بچہ ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، دونوں آپس میں کفر بھی بنتے ہیں، استخارے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ مورد ہی نہیں ہے استخارے کا جہاں استخارہ کر رہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر آپ دینی کام کر رہے ہو تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ مشورے سے آگے بڑھے گا کام. جس کی رائے نہیں مانی گئی، جب طے ہو گیا کہ جناب اس طرح سے کرنا ہے، پھر وہ بھول جائے اپنی رائے کو، پھر وہ سمجھے میری رائے بھی یہی تھی، تب وہ کام صحیح طریقے سے ہوگا. پھر ایک گروپ میں دو گروپ نہ ہو، ایک دل سے کام کر رہا ہو، دوسرے دل میں ناراض ہو کے بیٹھے ہو، ہماری بات نہیں مانی. پھر جب یہ زیادہ ہوتا ہے پھر وہ ایک جماعت سے دو، ایک تنظیم سے دو بن جاتا ہے، پھر 2 سے 4 بن جاتی، 4 سے 6 بن جاتی، اور طاقت تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، سرمایہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑتے ہی رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے حالانکہ اس جنگ احد میں مشکلات پیش آ گئی تھی، کبھی مسلمانوں سے نہیں کہا میں نے کہا تھا اندر رہ کے لڑو، تم ذرا سمجھدار بن رہے تھے اب بھگتو، کبھی نہیں کہا. اللہ کے نبی نے، دوسرے کسی کی تو ضرورت ہی نہیں. اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں اجتماعی کام کرنے کا، بڑے کام کرنے کا. سب سے رائے لی جائے، جن معاملات میں رائے لینی ہوتی ہے رائے لی جائے، اس رائے پہ دونوں طرف 2 رائے آ رہی ہیں، 3 رائے آ رہی ہیں، اس پر بحث ہو، دلائل دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخر میں پھر دیکھیں کیا صورتحال ہے، پھر جو زیادہ لوگ جس طرف ہیں وہ کام کر لیا جائے، اور باقی جو ہے وہ بھی پھر سمجھیں کہ ہماری بھی یہی رائے ہے، اب ہم نے مل کے کرنا ہے، اب ہم 2 رائے والے نہیں ہیں، ایک ہی رائے. تب دیکھیں اللہ کیسے کامیابیاں دیتے ہیں. لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور میری سنتا ہی کوئی نہیں، میں جا رہا ہوں، کام خراب ہو جاتا ہے. اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہاری ماننا شروع کر دے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ خود مشورہ مانگے دو، اس کے بعد پھر جو فائنل وہ فیصلہ کرے تو مان. اور اللہ کے نبی مشورے والے معاملے میں پھر اکثریت والی بات مان لیتے تھے، وہی کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، بس فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی تمہاری باتیں ماننا شروع ہو جائے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اب سنیے غور سے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا. تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے تمہیں وہ پسند ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. ایمان والا دل یعنی جیسے بعض انسان اپنے اوپر کچھ چیزیں لگا لیتے ہیں تاکہ زیادہ خوبصورت لگے، خواتین زیورات پہنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو زینت دینا. فرمایا کہ اللہ نے ایمان سے تمہارے دلوں کو زینت بخشی ہے، تمہیں ایمان پیارا لگتا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ جس رسول پر ایمان ہے پھر اس سے نہ کہو ہماری بات مان، اصرار کرنا شروع ہو جائے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر اور فسق اور نافرمانی۔ جو مومن ہے اسے ایمان اچھا لگتا ہے، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ رسول کی سنو یا رسول سے کہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اور اسی ایمان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کفر ناپسندیدہ ہے، فسق ناپسندیدہ ہے، نافرمانی ناپسندیدہ ہے۔ تو پھر جب اللہ کا رسول کچھ اور کرے تم اصرار کرو میں نے یہ کرنا تو تم یہی تو کر رہے ہو۔ تو جو حقیقت میں مومن ہے وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کی بات پہ بات نہیں کرے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہی پھر اللہ کے رسول سے کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرے آپ، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اور یہ جو اللہ نے تمہیں ایمان پسندیدہ بنا دیے اور کفر اور عصیان اور فسوق تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں، فضلا من اللہ و نعمتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمتوں والا ہے، لہذا وہ جو تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں اس سے زیادہ سمجھدار خود کو مت سمجھو، اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے اور وہ دانا بھی تم سے زیادہ ہے، سمجھدار بھی تم سے زیادہ ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ جب غزوہ احد تھا، مومنوں اور منافقوں میں کیا فرق ہوتا؟ مدینہ میں بہت سارے منافق تھے، ان کا بڑا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا، وہ بھی مشوروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مشورہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے اپنی رائے پہ عمل نہیں کیا اور طے ہو گیا کہ باہر جا کے لڑیں گے کفار سے۔ 1000 کا لشکر چلا، جب میدان میں پہنچ گئے تو یہ جو عبداللہ ابن ابی منافق، یہ وہاں جا کے میدان جنگ میں کہتا ہے ہماری بات سنی نہیں ہے میں تو جا رہا ہوں میدان جنگ۔ تو یہ خبیث 300 بندہ لے کے چلا گیا، 300 بندے اس کے ساتھ چلے گئے 1000 میں سے۔ اگر تم نے ناراضگی کا اظہار کرنا تو وہی گھر میں کرو جہاں پہ پہلے بات ہو رہی، اپنے دل میں رکھ لی۔ اور دل میں منافق کیوں رکھتا ہے؟ عین موقع پہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ منافقت یہی ہوتی ہے کہ ابھی میری بات نہیں، میری رائے نہیں سنی، حالانکہ رسول اللہ کی بھی وہی رائے تھی، انہوں نے پیچھے کر لی۔ اس نے کہا کہ میری بات نہیں ماننی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں پہ؟ احد کے میدان میں اس کو یاد آیا، 300 بندہ لے کے چلا گیا، پیچھے 700 رہ گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، روایات میں آیا کہ کفار کا لشکر جو تھا وہ یا 3000 تھے یا 5000 تھے، 3000 بھی آپ کر لو، آپ اپنے سے 3 گنا لشکر کے مقابلے پہ جا رہے ہیں، آپ 1000 ہو وہ 3000 ہے، پہلے ہی بیلنس نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، اور پھر عین میدان میں پہنچ کر آپ کے لشکر کا تقریباً تیسرا حصہ چلا جائے، کتنی پریشانی ہوگی؟ اور پریشانی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کیا جب تم کافروں کو مار رہے تھے، مگر یہ جب تم نے خود گڑبڑ کر دی پھر کام خراب ہو۔ تو یہ 700 بندوں نے ان 3000 پہ ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی حملے میں بھگا دیا، اور جنگ گویا جیت لی گئی، لیکن گڑبڑ ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے جو پوزیشن اللہ کے نبی نے ان کو دی تھی تیر اندازوں، ان میں سے کچھ لوگ قرآن مجید کے گواہی کے مطابق انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان کا دل بھی کر پڑا، اور پھر ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، انہوں نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور
دوسرے جن کا دل تھا نیچے جائے مال غنیمت جمع کرے، تو انہوں نے کہا جی وہ تعویل کی انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے تو جنگ ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے اختلاف ہوا تو کافی سارے لوگ چلے گئے، جب کافی سارے لوگ چلے گئے کچھ رہ گئے باقی، انہوں نے پوزیشن نہیں چھوڑی، اور وہی ہوا جس کا رسول اللہ کو ڈر تھا کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے گا، جس کے لیے بندے کھڑے کیے تھے۔ تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ زیادہ تر چلے گئے تھوڑے رہ گئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو جوڑا، پیچھے سے آ کے حملہ کیا، مسلمانوں کا منہ دوسری طرف تھا، انہوں نے حملہ کیا، ان تیر اندازوں نے جو باقی بچ گئے تھے روکنے کی کوشش کی، سارے شہید ہو گئے۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا بھگدڑ بچ گئی مسلمانوں میں، 72 مسلمان شہید ہو گیا، جن میں سے ایک حضرت حمزہ بھی تھے، ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ یہاں پر عزیزان محترم آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کا وجود بڑا بابرکت ہے، مولا کا وجود بڑا بابرکت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ان کا وجود بابرکت ہے لیکن ان کی بات نہ مانیں تو یہ برکت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی میدان احد میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، لیکن جب رسول کی نافرمانی ہوئی ان کے وجود کی برکت سے بچ گئے مسلمان شہید ہونے سے؟ نہ، شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول خود زخمی ہو گئے، اللہ کے رسول کو پتھر لگا پیشانی پہ، دانت شہید ہوئے، پیشانی سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور مولا علی جو روایات میں ملتا ہے جو دفاع کر رہے تھے اس وقت، جنگ لڑ رہے تھے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہی زخم لگ گئے۔ کیوں ہوا؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ رسول کی بات نہ مانیں اور مثلا مولا علی کی بات نہ مانیں اور کہیں کہ ان کی برکت سے مشکلیں حل ہوگی، نہیں ہوتی، پھر میدان احد میں بھی ہو جاتی بات نہ ماننے کے بعد۔ لیکن وہاں پتہ چل گیا کہ اطاعت کرو گے تو نتیجہ صحیح آئے گا، اطاعت نافرمانی کرو گے پھر اس وجہ سے کہ رسول تمہارے درمیان میں ہے بچ جاؤ گے، نہیں بچو گے۔ اگر بچنا ہوتا پھر حضرت حمزہ بھی شہید نہ ہوتا۔ رسول اللہ کو کتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے رسول اللہ کو کہ بعد میں وہ جو حبشی جس نے قتل کیا تھا حضرت حمزہ کو، نیزہ مارا تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نا تم کوشش کیا کرو میرے سامنے نہ آؤ، نہ کہ نفرت سے کہ تم سامنے آؤ گے، یہ بھی رحمت کی۔ فرمایا کہ تم سامنے آؤ گے نا مجھے میرے چچا یاد آئیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، اللہ ناراض ہوگا تم سے، چونکہ تکلیف ہونا ایک نیچرل بات ہے، تکلیف انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اگر اختیار میں ہوتی تو کسی کو تکلیف ہوتی نہ، کوئی اپنے آپ کو ہونے نہیں دیتا۔ تو تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا یاد آ جائے کریں گے، تو میں غمگین ہوں گا، خدا تم سے ناراض ہوگا، میرے سامنے نہ آئے گا۔ آپ دیکھیں، لیکن وہ چچا بھی رسول اللہ کے وجود کی برکت سے شہادت سے بچ گئے، نہیں بچے۔ اطاعت اصل ہے، بندہ اطاعت چھوڑ دے اللہ ان کی برکت سے ہمارے کام کرے گا، غلط نظریہ یہ۔ ہاں ان کی اطاعت کرو گے اللہ پھر تم تھوڑے بھی ہوگے تمہیں زیادہ پہ غلبہ دے دے گا، لیکن تم ان کی اطاعت نہ کرو، کہو کہ ان کی برکت سے، ان کے صدقے میں، ان کے فلان، کچھ بھی نہیں ہونا اس طرح، یہ اپنی آرزویں بنائی ہوئی۔ ہونا ہوتا تو آج تو ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، احد میں تو وہ ان کے درمیان میں موجود تھے۔ اور روایات میں ہے کہ جناب سیدہ بھی وہاں پہ تھی، جنگ کے بعد بی بی اپنے والد کے لیے مولا علی پانی لاتے تھے زخم صاف کرنے کے لیے، بی بی پٹیاں کر رہی تھی رسول اللہ کو۔ تو ہماری نظروں میں کائنات کی مقدس ترین یہ ہستیاں نہیں ہیں، لیکن ان کے وجود سے آیا مسلمان شہادت سے بچ گئے، آیا نقصان ہونے سے بچ گیا؟ نہیں بچا، کیونکہ اصل یہ کہ اطاعت کرو تو اللہ مدد کرے گا، نہ کہ اطاعت نہ کرو، ویسے کہو ان کے صدقے یا اللہ یہ کر دے، ان کے صدقے وہ کر دے، اور جب کام کا ٹائم آئے تمہیں نہ اللہ یاد ہو، نہ رسول یاد ہو، نہ مولا علی یاد ہو، شیطان کی بات کے پیچھے چلو اپنے دنیاوی کاموں میں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں ان کا ترجمہ یہاں سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں
تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ آیت نمبر 8، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 9، اگر مومنین کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو باقی دو گروہوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو باقی مومنین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کسی بندے نے کہا وہ تالیاں بجائیں، لڑ رہے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ آج کل مومنین ایسے بھی ہو گئے، دو لڑتے ہیں باقی کو مزہ آتا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک نے مثلا کبھی میرے ساتھ کوئی بات کی تھی، میں کہتا اب مزہ آ رہا ہے نا، یوں پچھلے سال اس نے مجھے یوں کہا تھا، اب مزہ لے۔ ایمان والے یوں نہیں کرتے۔ سنیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ، دو طائفے مومنوں میں سے اقتتلوا، اقتتلوا کا کیا مطلب ہے؟ یہ قتل سے لفظ ہے، یعنی جنگ کرنے پہ آ جائے، ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ لیں، بندوقیں تان لیں، ایک دوسرے پر لڑائی کر دیں، تو باقی مومنوں کا کیا ڈیوٹی بنتی ہے؟ جب وہ ایسا دیکھیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ مومن کی یہ بھی ڈیوٹی نہیں ہے کہ یار لڑ رہے ہیں میں تو گھر جاتا ہوں، صلح کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر ان دو گروہوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، بغت بغاوت سے، تجاوز، حق کی حدود سے تجاوز، یعنی تم دیکھ لو کہ یہ والا زیادتی پر اترا ہوا، اب کیا کرو؟ زیادتی پہ بھی اترا ہو، تم نے صلح کی کوشش کی، وہ ایک کو اپنی طاقت کا نشہ چڑھا ہوا کہہ رہا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، ہے بھی خود بھی ہے، کر رہا بھی زیادتی ہے۔ اب اللہ مومنوں سے کہتا ہے کہ تم اس دوسروں کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کرو تاکہ ان کا نشہ اترے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو ان میں سے اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس سے قتال کرو، کوئی قتل والا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریکویسٹ کرو، اور وہ ریکویسٹ تو اس کو، جس کو سر میں گیس بھری ہوتی ہے اپنی طاقت کی، وہ کہاں ریکویسٹ مانگتا ہے؟ تو پھر تم اس سے قتال کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، کب تک لڑتے رہو؟ جب تک کہ اللہ کے حکم کی طرف آ نہ جائے، قبول کرنے کو تیار نہ ہو جائے۔ اور اگر فَإِن فَاءَتْ، توجہ سے سنیں کیسا زبردست اللہ نے فرمایا، فَإِن فَاءَتْ، تو اگر وہ آ جائے اللہ کے حکم کے سامنے، تسلیم ہو جائے، جنگ ترک کر دے، پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ، لیکن کیسے صلح کراؤ؟ بالعدل، عدل سے۔ کیا مطلب عدل سے؟ اگر اس تجاوز کرنے والے نے اس کا نقصان کر دیا ہے، پھر یہ نہ کہو بھائی پرانی باتیں بھول جاؤ، صلح کرو، مٹی ڈالو، یہ ہو بھائی بھائی مومن، اس طرح نہیں کرنا۔ اگر اس نے اس کا نقصان کیا، اسے کو پورا کر۔ اگر کوئی اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دیا ہے، یا ان کو کوئی مثلا زخم پہنچا دیا ہے، اسے کو پہلے پورا کر پھر صلح کرے۔ عدل، یہ جو ایسی صلح کرا دیتے ہیں نا، یہ وہ دلوں میں قدورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور وہ جو اس طرح کی صلح میں وہ جو بدماش ہوتا ہے، وہ جو تجاوز گر ہوتا ہے، اس کو اور شے ملتی ہے کہ کر لو، پہلے کر لو، بعد میں صلح کر، بعد میں مومن بھائی بھائی بن جائے۔ لیکن اگر عدل پہ صلح ہو، اس کو پتہ ہوگا میں نے جو نقصان کیا مجھے بھرنا پڑے گا۔ اگر کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو پروپیگنڈا کیا ہے، کوئی گندا الزام لگایا ہے، اب صلح کروانی، کیسے صلح کرو؟ بھول جاؤ، بھول نہیں جاؤ، اس کو کھڑا ہو اور سب کو بول میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے تہمت لگائی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، تاکہ اس کے دماغ میں جو تکبر کا کیڑا ہے وہ باہر نکلے۔
اور لوگ جب سنیں گے کہ تو پہلے اتنی باتیں کر رہا تھا اور اب اقرار کرے میں جھوٹ بولوں، تاکہ اس کی ہو تھوڑی انسلٹ جو پہلے اس نے دوسرے مومن کی انسلٹ کی. عدل کے ساتھ صلح کرو، ایویں نہیں صلح کراؤ. بعض اوقات ہم نے صلح ہوتی دیکھیے، ابھی وہ آپس میں ان کے معاملات طے نہیں ہو گئے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، چھوڑے جی بھائی بھائی بنے چل کھانا کھا. ایویں یہ صلح کا طریقہ نہیں ہے. توجہ کریں، صلح کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صلح کراؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ، نہ کہ ایک کا نقصان ہوا اس کو کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. پھر بعض اوقات پریشر ڈالتے ہیں اس پر، یار اب وہ جو مان رہا ہے وہ تو بھی بس کر دے، تو اکڑا، جو بیچارہ جس کا نقصان ہوا اس پہ پریشر ڈال رہا. عام طور پر معاشرہ بدماش کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جاتا ہے، طاقتور کے ساتھ، پیسے والے کے ساتھ. تو زور کس پہ آ جاتا ہے؟ ایک دفعہ بہت پہلے ایک جگہ پر ہم نے ایک پنچایت میں بیٹھے. اب وہ پنچایت میں جو فیصلہ کرنے والا تھا، سامنے ایک فریق جو تھا وہ چور تھے، اور دوسرا وہ بندہ تھا جس کا انہوں نے جانور چرائے تھے، گائے بھینس چرا کے لے گئے تھے. اب جناب وہ پنچایت میں بیٹھا ہوا، اب وہ جو پنچایت کا سردار ہے وہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. پنجابی میں، ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے، کتیا چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کتیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب چور آئے تو بھونکے مالکوں کو بیدار کرے، وہ چوروں کو دیکھ کے چپ کر کے نہ لیٹی رہتی، چوروں کے ساتھ ملی ہوئی. تو یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اب جناب انہوں نے کہا جی پتہ لگ گیا ہے جنہوں نے چوری کی ہے، یہ جی واپس کر رہے ہیں، مال واپس کر. اب مثلا انہوں نے 3 جانور چرائے تھے، وہ 2 واپس کر رہے ہیں. وہ غریب کہتا ہے کہ جی میرے تو 3 چوری ہوئے. اب یہ پنچایت والا کہتا ہے یار تو بھی بس کر دے، اب وہ 2 دے رہے پھر 3 پہ لگا ہوا، معاملہ ختم کر. اندازہ لگاؤ، ایک انہوں نے بدماشی کی ہے، انہوں نے چوری کی ہے، ایک جانور وہ بیچ میں سے پی رہے ہیں. تو یہ غصہ کس پہ نکلنا چاہیے؟ ان کو کہنا چاہیے کہ بدبخت بندو، تم نے 3 چرائی، تم 3 نکالو، بھی جرمانہ بھی دو جو تم اس کے گھر گھسے ہو، اس جانوروں کے باڑے میں گھسے، جرمانہ بھی لگائے. الٹا وہ اس سے کہہ رہا ہے وہ تمہیں 2 مل رہے ہیں، شکر کر اللہ کا، بس کر. یہ طریقہ نہیں ہے فیصلوں کا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، عدل اور قسط میں کیا فرق ہے؟ ملتے جلتے. عدل کے ساتھ صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا، اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا دلواؤ، جس کا جو نقصان ہوا وہ پورا کرواؤ. قسط کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جب کسی چیز کی عادلانہ تقسیم ہو، انصاف کے ساتھ جب کوئی چیز تقسیم کی جائے، تو اس عادلانہ تقسیم کے نتیجے میں جس کو جو حصہ ملتا ہے اس حصے کو قسط کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے معنی میں، لیکن عام طور پر عدل اور قسط یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ عادلانہ تقسیم کے نتیجے میں جس کو جو ملتا ہے اس حصے کو قسط کہا جاتا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ انہیں پسند کرتا ہے کہ جو جس کا جتنا بنتا ہے اس کو دیتے ہیں، نہ کہ غریب بندے پہ چڑھائی کر دیں اور اس بیچارے کا حق مار دیں اور کہیں جو صلح ہوگی. ترجمہ اس کا دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اور اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. یہ انصاف کا لفظ اصل میں نصف سے، ٹھیک ہے نا، آدھا آدھا کرنا، ٹھیک ہے نا. چونکہ آدھا آدھا ایک قسم کی برابر تقسیم ہوتی ہے تو اس کا نام انصاف پڑ گیا. عدل کو انصاف پہ کہنا شروع کر دیا. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر اللہ نے اس سے بڑھ کے ایک اور خوبصورت بات کی. کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا کیا کرو؟ میری نظروں سے دیکھو مومن آپس میں، مومنوں کا کیا رشتہ ہے. آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس آپس میں بھائی، بھائیوں کی تو لڑائی بنتی نہیں ہے. پھر بھی اگر مسئلہ پیش آ جائے 2 بھائیوں کی صلح کیسے کراتا ہے؟
مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ صلح میں ڈنڈی نہیں مارنی، ایک کی سائڈ لے کے دوسرے کا نقصان کر دو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تب اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11، یہ وہ آیت ہے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمارا معاشرہ ان کا بالکل لحاظ ہی کوئی نہیں کرتا، ڈٹ کے کرتے ہیں یہ چیزیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ مومن ہیں جن کے ایمان بلٹ پروف ہے، جو مرضی اللہ کی نافرمانی کرے اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہمارے ایمان کو، ویسے کا ویسا رہتا ہے ہماری دانست میں، نہ کہ اللہ کے پاس۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتی۔ کہ کیسے نہیں ہوتی؟ میں پچھلے 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مومن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر الٹا کام کرتے ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں الحمدللہ مومن، بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو گئی، آپ کیسے کہہ رہے نہیں ہوتی؟ آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک گروہ، ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم آرام سے اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کا تھوڑا سا جسمانی نقص ہو، کاڑے ایسے کہتے ہیں، لنگڑے، آرام سے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کی زبان میں تھوڑی سی اس کا مذاق اڑا رہے ہو، کوئی جسمانی نقص ہو، کوئی زیادہ مثلا سمجھدار نہ ہو، اس کا اس بات کا مذاق اڑائے۔ یعنی کوئی چیز ملنی چاہیے کسی کے اندر مذاق اڑانے کے لیے اور اس کو ٹارگٹ بنا لیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک قوم دوسری کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اب اگرچہ الگ سے عورتوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، عورتیں مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ نے بہت تاکید کرنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مثلا عورتوں میں بھی شدت سے پایا جاتا ہے، تو پھر اللہ الگ سے عورتوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حکم دیا ہوا ہے، تو پھر عورتیں کہ ہمیں تو حکم ہی اللہ نے کوئی نہیں دیا۔ اقیموا الصلاۃ بنیادی طور پہ مذکر کا صیغہ ہے، تو پھر عورتیں کہ ہمیں تو کہا ہی نہیں اللہ نے۔ اے ایمان والو، آمنو مذکر کا صیغہ، تم پہ روزے فرض کیے گئے خواتین کے، ہمارا تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا، ہم تو فیمنسٹ ہیں، اللہ ہمارا نام لے گا تو ہم کریں گے ورنہ ہم نہیں کرتے۔ میل ڈومیننٹ اسلام قاعدہ ہے زبان کا، جب عورتیں مرد مکس ہو تو اگر مردوں والا لفظ بولا جاتا ہے عورتیں شامل ہوتی ہیں بیچ میں، لیکن اگر خاص تاکید کرنی ہو تو پھر ساتھ ذکر بھی یہاں پہ اللہ نے خاص تاکید کی، چونکہ یہ مذاق اڑانے اور طنز کرنے اور تانے دینے یہ خواتین میں بڑا زبردست طریقے سے ہوتا ہے، تو فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ عیب نہ لگایا کرو، فلانا تو ایسے ہے، فلانا تو ایسے ہے، مزے لے رہے ہوتے ہیں عیب ڈسکس کریں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ برا نام کون سا ہے؟ جس سے آپ جب دوسرے کو پکارے تو اس کو تکلیف ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اب یہ بات کیا تھی کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، حقیقت میں ایمان لے آئے، لیکن عہد جاہلیت میں ان سے خرابیاں بھی ہوئی تھی۔ تو جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہاں 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی،
کہتے ہیں نا اگر ایک گروپ ہو نا ٹیڑھے میڑھے لوگوں کا، ان میں سے ایک بندہ ٹھیک ہو جائے، اللہ سے ڈر جائے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے کہتے ہیں تیرا پتہ ہے ہمیں 9 سے چوہے کھا کے بلی حج میں جا رہی ہے، ہمیں سارا پتہ کرے. یہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کوئی بندہ صحیح ہو جائے، ایمان لے جو کتنی بری بات ہے، اس کے بعد وہ فسق والے نام سے اس کو تم یاد کرو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. تمسخر وہی مذاق اڑانا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے. ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو. ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا نامناسب ہے. اور جو لوگ باز نہیں آتے، قرآن کے لفظ ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتے اس سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ، یہی لوگ ظالم اللہ کی نظروں میں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اسی آیت پر ہم آج کے درس کو تمام کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن کریم کو، اے پروردگار قرآن کریم اور محمد وآل محمد کی تعلیمات پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور انہی کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.